بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی عدالتی حوالے سے، ایک تو سپریم کورٹ سے، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ سے، تو ان کو ذرا تھوڑا سا باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی رجیم چینج ہوا تو اس کے جو اہم ترین کردار ہیں وہ میڈیا کے اندر بھی، میڈیا پرسنل بھی کہتے ہیں اور بالخصوص پی ٹی آئی اور عمران خان بھی کہتے ہیں، میڈیا کے جو زبردست قسم کے صحافی ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاضی فیض عیسیٰ ہیں یہ جو ہیں اہم ترین کردار تھے اس ساری ایپیسوڈ کے، جس کا وہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ پہلے شہباز شریف کی حکومت ہونا، پنجاب میں اپنی حکومت ہونا، اس کے باوجود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آتے، لیکن جیسے ہی قاضی فیض عیسیٰ کے حلف اٹھاتے ہیں تو نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آ جاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں اس چیز سے کہ ان کے لیے تمام عدالتی رکاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں ایٹ ونس، اور ان کی بائیو میٹرک اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایئرپورٹ پر عدالتی عملہ جا کر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ سہولت کاری کرتا ہے۔ تو یہ ساری کڑیاں جو ہیں وہ ملاتے ہیں، اور اس سب کچھ کے پیچھے مبینہ طور پر ان کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہے، جس کو آج کی ڈیٹ تک یعنی 9 اگست 2024 تک، جبکہ اب اکتوبر میں قاضی فیض عیسیٰ ریٹائر ہونے والے ہیں، آج تک انہوں نے اپنی زبانی اس بات کی تردید نہیں کی واضح الفاظ میں کہ وہ ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور موجودہ حکومت نے فارم 47 کی حکومت نے ان کا جو ہے نئے چیف جسٹس کا ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، نہ ہی اس بارے میں وہ کچھ بولے ہیں، بلکہ وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ان کے وزراء یہ بیان اور عندیہ دے چکے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ تو حالانکہ انہی قاضی صاحب کی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جب انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا تو 3 مہینے پہلے جو ہے وہ اسی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ یہ اصل میں ساری بدنیتی ہے موجودہ اس فارم 47 کی حکومت کی، اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ فکس میچ کھیل رہے تھے، لیکن موجودہ لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک سپریم کورٹ پروسیجر جو ہے وہ قانون بنایا، اور جس کے ذریعے انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی، پھر انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ اب آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے انہوں نے ہر غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال کیا، پی ٹی آئی کا راستہ روکا خود قاضی صاحب نے بلے کا نشان لے کر، اور پی ٹی آئی کو ایک قسم کا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس سارے نظام دین نے الیکشن سے ہی باہر کر دیا، جبکہ جو نظام دین کے جو پسندیدہ اور اندر کے لوگ تھے وہ اس سے پہلے ہی الیکشن سے یہ کہنے لگ گئے تھے کہ پی ٹی آئی نہ تو الیکشن میں بلہ ہوگا اور نہ پی ٹی آئی ہوگی، اور یہ باتیں ان کی درست ثابت ہوئیں۔ لیکن اب جب جو آج کی ڈیٹ میں قاضی صاحب نے بیانات دیے ہیں حکومت کو لے کر، اور جو ایک انہوں نے اس موجودہ سیٹ اپ کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں، وہ بڑے حیران کن ہیں۔ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو قاضی صاحب پہلے بھی جو ہے وہ ایکسٹرا قسم کے بیجا قسم کے جن کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو کیس ان ہینڈ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ریمارکس دیتے رہتے ہیں، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ججز کو کم بولنا چاہیے، ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے۔ لیکن اب پہلے تو قاضی صاحب کہتے تھے کہ یہ حکومت، یہ جمہوریت، اب وہ جمہوریت کی جو ہیں وہ تعریفیں اور موجودہ حکومت کی تعریفیں اور اپنی تعریفیں کہ جی ہم نے جو الیکشن کرائے اور جمہوریت بحال ہوئی، جمہوریت جو ہے وہ قائم کی، جبکہ وہ نہیں دیکھتی یہ عدالتیں کہ ایک جمہوری اور عوام کی حکومت کو کس طرح آپ نے رجیم چینج کے ذریعے گھر بھیجنے میں سہولت کاری کی، وہ نہیں دیکھتے۔ اب قاضی صاحب نے ریمارکس دیے، اور ایک کیس کون سا ہے؟ یہ جی کوئی وائلڈ لائف کا کیس ہے، اور یہ کوئی مارگلا کی پہاڑیوں کا کیس ہے، اور جہاں کسی کو نوازنے کا کیس ہے، اور جہاں کسی جو ہے وہ یعنی جتنی یہ حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ دیکھیں نا، جب میں نظام دین کہتا ہوں تو وہ تمام ادارے اور افراد اس میں شامل ہیں جو مل جل کر سرکاری وسائل کو
کھانا چاہتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کھایا ہوا ہے اس کے اوپر یہ کور دینا چاہتے ہیں، بس یہ سارا نظام دین ہے۔ اب اس نظام دین نے یہ کیا ہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں اور مبینہ طور پر اس سے آگے 2 گاؤں کے اوپر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں پہ دیکھیں جی کچھ دیکھیں اب قاضی صاحب تمام تر حقوق دیتے ہیں وائلڈ لائف کو، اور تمام تر حقوق دیتے ہیں یہ غیر مسلموں کو، اور تمام تر یہ حقوق دینا چاہتے ہیں جی ان لوگوں کو جنہوں نے جو شریعت اور قرآن کے خلاف تفویض جو ہیں وہ چھاپے ہیں، کتابیں چھاپی ہیں۔ لیکن دیکھیں جی جو بھی پاکستان کا شہری ہے اس کو آئین نے جو حقوق دیے ہیں وہ ملنے چاہیے بطور شہری، ہر چیز سے ہٹ کر کے اس کا مذہب کیا ہے، اس کا جو ہے وہ ریشنلی وہ کون ہے اور اس کا نظریہ کون ہے۔ لیکن اسلام کی خلاف نظریات جو ہیں ان کی ترویج، قرآن و سنت کے خلاف ترویج یا پوسٹر یا تقسیم یا کتابیں چھاپنا، اس کی اجازت قطعی نہیں دی جا سکتی۔ تو اب جب آ کے یہاں ایک آرڈر انہوں نے دے رکھا تھا، اب اس آرڈر کو حکومت نے وائلیٹ کرنے کے لیے یہ جو ایک محکمہ تھا اسی کو انہوں نے وزارت داخلہ کے انڈر کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ ایکچولی یہ آرڈر جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس کو لاگو نہ کرنے کے لیے حکومت نے یہ کیا۔ اب جب سپریم کورٹ کو یا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اپنے آرڈر میں جو ہے ایسا لگا، تو اب جو ہے سپریم کورٹ کی جو ہے وہ آرڈر یاد آ گئے۔ اب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہر حال میں ہوگا، اور یہ حکومت کیسی ہے اور یہ حکومت کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، ہر حال میں جو ہے عدلیہ جو ہے وہ اپنا آرڈر جو ہے وہ منوائے گی اور حکومت اس پر عمل کرے گی۔ اور پھر انہوں نے ریمارکس دیے کہ جرنیلوں نے جو ہے اور یہ بیوروکریسی نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ کیا یہ آج آپ کو نظر آیا کہ حکومت نے پر انہوں نے قبضہ کیا ہوگا؟ یہ تو رجیم چینج کے وقت سے تھا جس کی آپ نے سہولت کاری کی۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین سے MNA امتیاز صاحب کی ریکوری کا معاملہ تھا، وہ آپ یہ میڈیا کے اوپر سارا سن چکے ہیں کہ وہ کس طرح اغوا ہوئے، پھر گورنمنٹ کی FIA کی تحویل سے اغوا ہو گئے، پھر وہ پاسپورٹ کے بغیر جو ہے وہ ملتان سے ان کی جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے انہوں نے گرفتار کر لیے۔ حکومت میں عجیب ڈرامے ہیں، اب تو یہ ڈرامے عوام سمجھنے لگ گئی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش کرنا تھا، وہاں ادھر سے اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر تھے، تو اب ادھر نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں نہیں پیش کیا کہ جی ہم نے اسمبلی میں پیش کرنا ہے، اور ادھر بھی نہیں کیا۔ تو اس طرح سے کیونکہ اسمبلی سے تو ان کو کور ملا ہوا ہے نا، اب انہوں نے کہا جی جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ درخواست جو ہے اس کو آپ کر دیں، وہ ڈسپوز آف کر دیں، اور ہم جو ہے اس کو ابھی تو وہ معاملہ حل ہو گیا، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ نہیں، ہر حال میں 12 تاریخ کو یعنی 12 اگست کو امتیاز MNA کو آپ نے ہمارے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ بڑا سخت آرڈر ہے۔ ادھر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سخت آرڈر جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں پر بھی جو مغوی لوگ ہیں جنہوں نے جو ایک صحافی ہیں اس کے بھائیوں کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے اور یا انہوں کو مس پلیس کیا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی عدالت کا سخت حکم آ گیا۔ اور ہر حال میں اسلام آباد ہائی کورٹ تو آلریڈی سخت موقف لے چکی ہے، اور وہ انہوں نے ان کے غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈوں کو جو ہے وہ بالکل بھی انہوں نے انڈورس نہیں کیا، اور وہ اپنا آرڈر جو ہے وہ منوانے میں کامیاب رہے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا کیس جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے نہ لگ جائے، وہ اس کو جو ہے وہ مٹی گھٹا ڈال کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور وہ سہولت کاری کرتے ہیں باقی ججز جو ہیں وہ۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بھی اب تھوڑا سا پاؤں پہ وہ کہتے ہیں وزن ڈالا ہے، اور وہاں پہ بھی سخت آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی عدلیہ نے ایک محسوس کر لیا ہے۔ اسی طرح جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فیصلہ تھا اس بینچ کا جو PTI کی اسپیشل سیٹوں کو لے کر، اس کو جس طرح سے گورنمنٹ جو ہے یہ قانون سازی آئین سازی کے ذریعے اس کو الگ کرنا چاہ رہی ہے، یعنی اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہی، اس میں بھی منصور شاہ صاحب نے یعنی جو آپ یہ کر دیں کہ نیکسٹ جو کمنگ جو چیف جسٹس ہیں، اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو انہوں نے یعنی سپریم کورٹ کے اس بینچ نے بھی سخت ریمارکس دیے ہیں ایک کیس میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر حال میں
عدلیہ کے فیصلوں پر عمل ہوگا، اور اس طرح سے یہ جو حکومت ہے میرا خیال ہے کہ اب اس کو ایک لگام جو عدلیہ نے ڈالنے کی ٹھان لی ہے، اب ان کا جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی کام جو ہے وہ کبھی بھی